بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل عطا کا حل کا معنی کیا؟ پہلے بھی یہ لفظ پڑھ چکے ہیں ہم۔ عطا کا، عطا یا عطی معنی ہوتا ہے آنا۔ عطا آئی کا تیرے پاس، یعنی آپ کے پاس۔ حل عطا کا کیا آئی تیرے پاس؟ حدیث بات، حدیث بات کو کہتے ہیں۔ اردو زبان میں تو ہم حدیث صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کہتے ہیں۔ اللہ، یہ پیچھے کاشف ہے یہ نہیں؟ اچھا حافظ اسامہ، آگے آ جائیں ذرا ذرا بہتر۔ جو بالکل سامنے والے صرف آ جائیں، ادھر سامنے والے ادھر آ جائیں، سائڈوں والے ایسے ہی رہ جائیں۔ سائڈ سامنے والے ایک اور پٹی ادھر رکھ کے آپ برابر ہی آ جائیں ساتھ ان کے۔ اس کو ادھر کر لیں، اس طرف کر لیں، یہ اس طرف کر لو نا، یہ ایک پھٹی اٹھا کے ادھر کر لو، دوسری ساتھ آ جائے گی اس کے۔ جی جی چلو آؤ، کیا آئیے پچھلے سال آپ ویسے آگے آ جاؤ نا۔ چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل کیا عطا کا آئی آپ کے پاس حدیث و بات۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اردو زبان میں تو حدیث کا لفظ مخصوص کیا ہوا ہے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لیے، لیکن عربی زبان میں ایسا نہیں ہے۔ عربی زبان میں کسی بھی بات کو، کسی بھی شخص کی بات کو حدیث ہی کہا جاتا ہے، اور وہاں جو عربی زبان میں فرق کیا جاتا ہے وہ پھر عام شخص کی بات کو صرف حدیث کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس حدیث کی نسبت پھر اللہ کے رسول کے ساتھ کر کے بات کی جاتی ہے۔ تو یہاں بھی حدیث سے مراد بات ہے، اور اس سے مراد خبر بھی لیتے ہیں بعض ترجمہ کرنے والے، کہ جیسے کہتے ہیں کہ آپ نے وہ فلاں بات سنی ہے، اور بات سے مراد کو خبر ہوتی ہے کہ وہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ چلا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر فرد کے لیے بھی یہ خطاب بن جاتا ہے، کیونکہ یہ معاملہ سب کے لیے اہم ہے کہ حل عطا کا کیا آئی آپ کے پاس حدیث و بات الغاشیہ۔ اس کا ترجمہ آنا چاہیے کہ لفظ پڑھا ہوا ہے بار بار۔ غاشیہ ڈھانپ لینے والی۔ غاشیہ یکشا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کے اوپر جا کے اس کو ڈھانپ لینا اور پوری طرح اس کو اپنی لپیٹ میں لے لینا۔ تو غاشیہ لفظی طور پہ ڈھانپ لینے والی، اور مراد اس سے ہے قیامت، کہ جب وہ برپا ہوگی تو وہ ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، وہ ہر چیز کو ڈھانپ لے گی، ہر چیز کو اپنی گرفت میں لے لے گی۔ تو وہ الغاشیہ جو ہے، غاشیہ قیامت کے مختلف ناموں میں سے ایک نام بھی ہے، اور لفظی طور پہ اس کا معنی ڈھانپ لینے والی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہ سوال فرما رہے ہیں کہ کیا تیرے پاس آئی خبر یا آئی ہے بات ڈھانپ لینے والی کی، ترجمہ ہم یہی کریں گے ڈھانپ لینے والی، اور مراد اس سے ذہن میں یہی رہنی چاہیے کہ اس سے مراد وہ قیامت ہے، جب وہ برپا ہوگی تو ہر چیز کے اوپر چھا جائے گی، ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، ہر چیز کو ڈھانپ لے گی۔ تو سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی طرف ہماری توجہ مبذول فرماتے ہیں، تاکہ ہم قیامت کو یاد رکھیں، اور قیامت کے دن کی جو صورتحال ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں بار بار اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اچھے اور برے انجام کا تذکرہ فرمایا ہے، تاکہ ہر وقت ہم اس بات کا احساس رکھیں کہ اپنی زندگی کو اس پیش آنے والی اور یقیناً پیش آنے والی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے تمام لمحات ہم گزاریں۔ تو کیا آئی تیرے پاس بات ڈھانپ لینے والی کی؟
اور وہ ڈھانپ لینے والی کیا ہے؟ وجوہن، وجوہن جمع ہے وجہن کی، وجہن چہرے کو کہتے ہیں، وجوہن چہرے، یوم اذن اس دن، خاشعہ ڈرے ہوئے بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن لفظی طور پہ خاشع یخشع کا معنی ہوتا ہے جھک جانا، ذلیل ہو جانا یا پست ہو جانا، کسی کے سامنے دب جانا۔ تو زیادہ جو پسندیدہ معنی کیا گیا ہے وہ اس کا ذلیل ہونے والے، رسوا ہونے والے، یا یعنی اس دن ذلت کا شکار ہونے والے کچھ چہرے ہوں گے۔ وجوہن چہرے ہوں گے یا کچھ چہرے ہوں گے، یوم اذن اس دن، خاشعہ ذلیل، کچھ چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، یا وہ یعنی رسوا ہوں گے، ذلت کا شکار ہوں گے۔ اور وہ کیوں ذلت کا شکار ہوں گے اور کس وجہ سے ان کی وہ کیفیت ہوگی؟ عاملتن، یہ بھی انہی وجوہن کی صفت ہے، عاملتن عمل کرنے والے، ناصبہ محنت کر کے تھکے ہوئے، یعنی نصب پہلے آپ نے لفظ پڑھا ہے محنت، تو عاملتن عمل کرنے والے، ناصباتن تھکے ہوئے، یعنی محنت کر کے عاملتن عمل کرنے والے، اور عمل کر کے محنت اور مشقت کر کے ناصبہ تھکے ہوئے، یعنی بہت محنتیں کیں، بڑے عمل کیے، بڑے مجاہدے کیے، بڑے چلے کاٹے، اور بڑے جو ہے ریاضتیں کیں، لیکن دین پر نہیں تھیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں تھیں، وہ اللہ کی ہدایت کے مطابق نہیں تھیں۔ عمل بڑے کیے، محنتیں بڑی کیں، بڑے بڑے مجاہدے، بڑے بڑے چلے سال کے، اور کئی جو ہے وہ بڑے مشقتیں کرتے رہے، عمل بہت زیادہ کیے، لیکن وہ اعمال کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں تھے، اللہ کے دین کے مطابق نہیں تھے، اس وجہ سے وہ انجام ان کا جو ہے وہ نہیں ہوگا جس انجام کو سامنے رکھ کے وہ کرتے رہے کہ شاید ہمیں وہ انجام ملے گا، لیکن کیونکہ ان کی وہ کوشش غلط طریقے سے تھی، غلط کوشش تھی اور غلط طریقے سے تھی، اس وجہ سے وہ لوگ قیامت کے دن ان کی یہ کیفیت ہوگی کہ وہ عمل کرنے والے، یا بلکہ اس کو اس طرح سے ترجمہ کرتے ہیں عمل کر کے ناصبہ تھکے ہوئے، تو عاملتن عمل کرنے والے، ناصبہ تھکے ہوئے، تو انجام کیا ہے؟ تسلا داخل ہوں گے، نارن آگ میں، حامیہ سخت گرم، تو شدید گرم آگ میں وہ جھونکے جائیں گے۔ عمل بھی بڑے کیے، محنتیں بھی بڑی کیں، محنتیں کر کے تھک گئے، لیکن نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ شدید گرم آگ میں، سخت گرم آگ میں پھینکے جائیں گے۔ اور ایسا کیوں ہوگا؟ اس کی ظاہر ہے وجوہات تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان نہیں فرمائی، ظاہر ہے قرآن پاک کی دیگر تعلیمات اور احادیث کی روشنی میں وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نیک کام کے لیے، وہ چاہے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، کوئی بھی دین کا کام چھوٹا ہے یا بڑا، اس کے نیک ہونے کے لیے، مطلب ضروری نہیں کہ نماز کوئی پڑھ رہا ہے تو وہ بڑی نیکی کر رہا ہوگا، کیونکہ کوئی بھی کام ہے، وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی کیوں نہ ہو، جہاد کیوں نہ ہو، وہ نیک تب مانا جائے گا اور نیک وہ تب قبول ہوگا نیکی کے طور پر جب اس میں دو شرطیں ہوں گی۔ ایک تو وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کیا جا رہا ہو، اور کوئی اور اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور دنیوی مقصد اس کے سامنے نہ رکھا ہوا ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ عمل صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، تب قابل قبول ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی ایسا کام جس پر میری سنت کی مہر نہیں ہے، وہ فہو رد، وہ مردود ہے، وہ باطل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ چاہے نماز ہے، چاہے حج ہے، زکوٰۃ ہے یا جہاد ہے، روزے ہوں،
رسول اللہ اس کا اللہ کی رضا کے لیے ہونا بھی ضروری ہے، اور مکمل طور پر اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر یہ ان دونوں شرطوں میں سے ایک شرط بھی مس ہو گئی، وہ کام نیک نہیں رہا، اس کام کی کوئی حیثیت نہیں رہی، وہ کام بیکار گیا۔ وہ پھر یہی عاملۃ الناصبہ بن جائے گا کہ وہ عمل بھی کیا، کھپے بھی، لیکن فائدہ کوئی نہیں، بیکار۔ کیونکہ چاہے کوئی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھ رہا ہے، لیکن ذہن میں اس کے اللہ کی رضا مقصد نہیں ہے، بڑے اچھے رکوع، اچھے سجود، اچھا طریقہ، لیکن دل میں خیال یہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے اور کہیں گے کہ بڑا نیک آدمی ہے، لوگوں میں میری اچھی شہرت ہوگی، میرا اچھا تاثر قائم ہوگا، تو اس کی نماز باطل ہے۔ کیوں؟ ہم نے پڑھا ہے سورۃ الماعون میں کہ فویل للمصلین، ویل ہے نمازیوں کے لیے، جہنم ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتہم ساہون، اور اس کے بعد فرمایا کہ الذین هم یراؤن، جو دکھاوا کرتے ہیں۔ تو دکھاوا کرنے والے کی وہ نماز جو ہے اس کو جنت میں نہیں لے کے جاتی، وہ تو ویل اس کا مقدر بنتی ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کام بھی جس پر میرے طریقے کی مہر نہیں ہے نا، وہ باطل ہے، وہ رد ہے، وہ مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو عاملۃ الناصبہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ یہ جو آپ کے سامنے گزاشات رکھی ہیں ان کی روشنی میں، اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے آیات اور احادیث وہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اسی قسم کے رویے کے والے لوگ ہیں کہ جو اعمال کرتے ہوئے نیتیں خالص نہیں ہوتی، اللہ کی رضا مقصد نہیں ہوتا، لوگوں کو دکھانا مقصد ہوتا ہے، یا اپنا پیسہ کمانا مقصد ہوتا ہے، یا اپنا کھانا پینا چلانا مقصد ہوتا ہے، دکانداری چلانا مقصد ہوتا ہے ان کا، اس وجہ سے وہ درس کر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ جو ہے لوگوں کے ساتھ سارے دینی جو تبلیغ کے معاملات ہیں وہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا پھر وہ جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں، پتہ ہے، بتایا جاتا ہے، ان کے دائیں بائیں لوگ ہیں جو بتاتے ہیں کہ جناب آپ تو بدعت کر رہے ہیں، آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کام کر رہے ہیں، وہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی دکانداری چلانی ہوتی، اپنا جو سلسلہ ہے جس طرح سے وہ تبھی قائم رہتا ہے جب وہ اپنی بات کو پر اڑے رہیں گے۔ تو جان بوجھ کر بھی وہ ہدایت کی طرف نہیں جاتے اور نہ ہدایت لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو ایسے کیے جانے والے اعمال جن میں اللہ کی رضا مقصد نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس میں پیش نظر نہیں رکھا گیا، تو وہ کام باطل ہو جاتا ہے۔ وہ کوئی بھی کام ہو، چاہے وہ اسلام کی بنیادی 5 بنیادوں میں سے کوئی کام ہو یا کوئی اور کام، تو اس طرح کے لوگ جو اس طرح کے کام کرنے والے، عاملۃن عمل کرنے والے، ناصبۃن تھکے ہوئے عمل کر کر کے، تسلا داخل ہوں گے، نارن آگ میں، حامیہ سخت گرم، تسقا وہی چہرے جو ذلیل چہرے جن کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا اس دن، یہ انہی چہروں کا سارا تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ تسقا، سقا یسقی کا مطلب ہے پلانا، تو یہ اس کا مجہول کا صیغہ ہے، تسقا پلائے جائیں گے وہ چہرے، یعنی ان چہروں والے لوگوں کو، وہ لوگ تسقا وہ پلائے جائیں گے، من سے، عین چشمہ، آنیہ کھولتا ہوا، گرم کھولتے ہوئے چشمے، ان سے ان کو پانی پلایا جائے گا۔ یہ جہنم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی یہ بتاتے ہیں کہ جہنمی جو ہے، قرآن پاک میں بھی اور جگہوں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نقشہ جہنم کا کھینچا ہے کہ جو لوگ جب جہنمی جہنم میں آگ میں جلیں گے تو اس جلن سے، تپش سے ان کو پیاس لگے گی شدید، تو وہ پانی مانگیں گے، تو سزا کے طور پہ ان کو جو پانی دیا جائے گا جہنم میں وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا، اور پھر بھی شدت اتنی زیادہ ہوگی آگ کے عذاب کی، اور تکلیف اتنی زیادہ ہوگی کہ باوجود اس کے کہ وہ نظر آ رہا ہوگا ان کا ایک کھولتا ہوا پانی ہے، لیکن یہ خیال کر کے کہ شاید یہ پانی جو ہے ہمارا کوئی ہمیں کوئی تسکین کا باعث بن جائے گا، وہ پھر بھی اس کو پینے کی کوشش کریں گے، ہونٹوں کو قریب لائیں گے تو ہونٹ ان کے پگھل کے اندر گر پڑیں گے، اور پھر بھی اس کو پینے کی کوشش کریں گے، اور جب پئیں گے تو ان کی انتڑیاں پگھل کے نیچے سے نکل جائیں گی اس پانی کے پینے سے، وہ بھی ایک سزا ہوگی، مریں گے پھر بھی نہیں، اس میں کیفیت تو مرنے سے بھی بڑھ کر بری ہوگی ان کی، لیکن موت کوئی نہیں ہے جہنم میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ قرآن پاک میں اس نقشے کو کھینچا ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ہم
اس عذاب کی شدت اور بڑائی کو سامنے رکھتے ہوئے بہت زیادہ ڈریں اس عذاب سے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ تسقا وہ پلائے جائیں گے من عین آنیہ کھولتے ہوئے چشمے سے،